ہدایت کیا ہے؟ ہیا ارات الطریق، ایک تو ہے راستہ دکھلانا، جس کو راہ نمائی کہتے ہیں، نمودن سے دکھانا۔ کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو ہم نے کہا یہاں سے سیدھے باہر نکل جانا، دائیں بائیں آگے بائی پاس آئے گا، تو آپ یوں ادھر ہو جانا۔ یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلا دینا، راستہ بتلا دینا۔ اس میں بھٹکنے کے امکان موجود ہے، تھوڑی سی غلطی لگ گئی تو آپ اور سمت بھی نکل سکتے ہیں۔ پھر اگر راستے کے اندر جگہ جگہ دشمن بھی کھڑا ہو تو پھر تو امکان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ارات الطریق کا مفہوم ہے۔ اور ہدایت کا دوسرا مفہوم ایصال الی المطلوب، منزل تک دستے کرم سے پکڑ کے پہنچا دینا۔ تو یہاں دوسرا معنی ہے، اس لیے علماء نے اس کا معنی کیا مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ مطلب کیا کہ سیدھی راہ تو میں دیکھ چکا ہوں، لیکن قدم قدم پہ شیطان اور نفس موجود ہیں جو میری راہ بھٹکا دیں گے۔ مالک تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل پہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ تو ہدایت کا یہ مفہوم، اور یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت جو پیغمبروں کے ذریعے سے، کتب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی۔ ایک فطری ہدایت ہے، جبلی ہدایت، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیا جانوروں کو بھی دی ہے۔ وہ بطخ کا بچہ بھی جب انڈے سے نکلتا ہے تو وہ کسی سے تیرنا سیکھتا نہیں ہے، وہ خود چھلانگ لگا دیتا ہے اور تیرنے لگ جاتا ہے۔ یہ جبلی اور فطری ہدایت اللہ نے اس کو القاء رکھی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان ہوتی ہے، بولنا نہیں جانتا، وہ آ کے سیکھتا ہے۔ ہاتھ ہوتے ہیں، پکڑنا نہیں جانتا، آ کے سیکھتا ہے۔ قدم ہوتے ہیں، چل نہیں پاتا۔ سنتا ہے، سمجھ نہیں پاتا۔ دیکھتا ہے، پہچان نہیں پاتا۔ یہ ساری چیزیں تدریج سے سیکھتا ہے۔ لیکن بچے نے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے لینا ہے، تو یہ اس کو جبلتاً بتایا جاتا ہے، چونکہ اس کی پہلی ضرورت ہے، باقی چیزیں وہ آ کے سیکھتا ہے۔ اسی طرح خیر اور شر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے القاء کیا ہے انسان کو۔ پیغمبروں نے آ کے راستے اجالے، لیکن اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ انسان کو پتہ ہے۔ کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، یہ کہیں سے اس نے نہ بھی پڑھا ہو، کسی نے استاد نے نہ بھی بتایا ہو، یہ اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو خیر اور شر یہ اندر تمہارا بتاتا ہے، یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ فطری جبلی ہدایت ہے، لیکن انسان کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ مجھے جبلی ہدایت تو عطا کر دی، اور تو نے مجھے ایمان کا نور بھی دیا، تبھی تو نماز کے لیے یہاں آ کے کھڑا ہوں نا۔ وضو کیا ہے، مسجد میں آیا ہے، لباس پہنا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، قبلہ رخ کیا ہے، اور پھر بھی ہدایت مانگ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت ہدایت پہ مانگ رہا ہے، اور ایصال الی المطلوب والی ہدایت طلب کر رہا ہے کہ جگہ جگہ شیطان موجود ہے، مجھے بھٹکا دے گا، میرے مالک مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صراط مستقیم، سیدھی راہ، اس کا ایک معنی لکھا کہ الاسلام ہے، کہ صراط مستقیم اسلام ہے، مجھے اسلام کا راستہ عطا کر دے۔ دوسرا معنی اس کا بیان فرمایا کہ انہو کتاب اللہ تعالی، اس سے مراد کتاب الہی ہے، قرآن مجید ہے، چونکہ قرآن سے سیدھا کوئی راستہ ہو نہیں سکتا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر جب ہوا تو حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ حضور پہ بچنے کی صورت کیا ہے، تو برجستہ کہا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تیسرا معنی انہ الطریق الہادی الی دین اللہ تعالی، یہ اللہ کے دین کی طرف جو راستہ ہے، وہ راستہ اللہ کے حضور اتنی تمہید کے بعد مانگا گیا تاکہ میں خیر کی راہوں پہ رہوں اور میری مدد نصرت مالک تیرے کرم پہ رہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ راستہ لا عوج فیہ، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، مستقیم بالکل، اور یہ اعتدال کا راستہ ہے، نہ افراط کا راستہ نہ تفریط کا راستہ، یہ بالکل معتدل راستہ ہے۔ اور پھر چوتھا قول جو حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ نمازی نماز میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے مالک مجھے محبوب کی دہلیز نصیب کر دے، مجھے محبوب کی چوکھٹ نصیب کر دے، کیونکہ اگر یہ در نصیب ہو گیا تو خدا کا گھر نصیب ہو گیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔